تو بتاؤ وہ پتھر دشمن کے کودنے کا ذریعہ بن جاتا تھا. اور حالات کہ صحابہ پیٹ کو پتھر باندھے ہوئے، پیٹ کو پتھر باندھے ہوئے، لیکن بشارتیں مل رہی ہیں فارس کی، روم کی، سرخ محلات کی، سفید محلات کی. تو ہم اس کام میں رہبری کے محتاج ہیں. ہماری رہبری ہمارے بڑے کریں گے. پہلے کے لوگوں سے سنتے تھے ہم بڑوں سے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہمارے مرضی سے ایک قدم بھی ہم لکیر کے آگے نہیں ڈال سکتے. مزاج نبوت کیا ہے کہ جیسا بولے ویسا کرنا، جتنا بولے اتنا کرنا. یہ مزاج نبوت. جیسا بولے ویسا کرنا اور جتنا بولے اتنا کرنا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم چلتے رہو، کرتے رہو، کام کرتے رہو، ڈرتے رہو، روتے رہو اور مانگتے رہو اور مانتے رہو کہ ماننا آ جائے. اصل میں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے گا جو مندروں کے پجاری ہے اور چرچ کے فادر ہے. سارے صحابہ محنتوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ باطل کے نقشوں کو توڑ رہے. سارے کے سارے صحابہ، اور حالات کہ بھوک سے پیٹ کو پتھر باندھے ہوئے ہیں. منافق کا نفاق بڑھا، کافروں کا کفر بڑھا، مومن کا ایمان بڑھا. اللہ باطل کے نقشوں کو توڑ رہے. کرتے رہو، ڈرتے رہو، چلتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے گا جو مندروں کو پجاری اور چرچ کے فادر ہیں. یہ وہ کام ہے میرے بھائیو دوستو، نبی والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے. یہ اس کام کے ذریعے سے کتنے لوگوں کا زندگی کا کایا پلٹا، کتنے نوجوانوں کی زندگیوں میں دین آیا، پچھلی زندگی سے لوگ توبہ کرے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہدایت ملی. لاکھوں لوگوں. حضرت جی فرماتے کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے گھروں سے جوڑنا پڑے گا. کہاں سے جوڑنا پڑے گا؟ اللہ کے گھر سے جوڑنا پڑے گا. اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے گھروں سے جوڑنا پڑے گا. دور صحابہ میں اگر کوئی قیدی بن کے آ جاتا اس کو مسجد کے پلر سے باندھ دیتے تھے 72 گھنٹے کے لیے. وہ مسجد کے اعمال کو دیکھ کر 3 دن کے بعد 72 گھنٹے کے بعد جب چھوڑ دیتے تھے وہ اسلام قبول کر لیتا. اسلام قبول کر لیتا. غالباً شمامہ نامی بعد میں صحابی بنے. یہ صحابہ کے خاطر تھے. پکڑے گئے، صحابہ پکڑ کے لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ باندھ دو، کھمبے کو باندھ دو. پوچھے اے شمامہ تم نے میرے صحابہ کا کیوں قتل کیے، کیوں شہید کیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھو قتل کا بدلہ قتل، اگر آپ قتل کرنا چاہ رہے تو قتل کر دو، بدلہ لینا چاہ رہے لے لو، آپ کی مرضی. یعنی جزیہ لے کر چھوڑنا چاہ رہے تو چھوڑ دو، یا معاف کرنا چاہ رہے تو آپ کی مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. دوسرے دن یہی سوال پوچھے، وہی جواب دیے. تیسرے دن وہی سوال پوچھے، تیسرے دن بھی وہی جواب دیے. 72 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا گیا. جا کر آ کر اس کلمہ پڑھ لی مسجد کے اعمال کو دیکھ کر. مسجد کے اعمال
رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چور آ گیا اور وہ چور پکڑا گیا. بولے چھوڑ دو، معاف کر دو. بولے ایک شرط پہ چھوڑیں گے کہ جا مسجد کو جا، وضو کر اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، تجھے معاف. چور کو کہاں سے چھوڑے؟ مسجد سے جوڑے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو مسجد سے جوڑا گیا، عورتوں کو گھر کے اعمال سے جوڑا گیا اور بچوں کو مکتب سے جوڑا گیا. مردوں کے لیے مسجد، عورتوں کے لیے گھروں کے اعمال اور بچوں کے لیے مکتب. وہ چور وضو کرا، نماز پڑھا، 2 رکعت نیت نماز کی باندھ لیا، ٹھہر گیا. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مصلی بچھائی. اے اللہ، یہ میرے گھر آیا تھا، اسے کچھ نہیں ملا. اے اللہ، یہ تیرے گھر آیا ہے. اللہ والے فرماتے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اس کو ولایت دیتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کو گورنر بنائے کوئی علاقے کا. تو جب کارگزاری لیے تو مسلمانوں کا حال کیا ہے نہیں پوچھے، مسجدوں کا کیا حال ہے پوچھے. کیا پوچھے؟ مسجدوں کا کیا حال ہے. ہر ایک کو مسجد سے جوڑنا ہے، ہر ایک کو مسجد سے جوڑنا ہے. جو مسجد کو آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں. اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں. یہ دعوت، تعلیم، استقبال کا عمل میرے بھائیوں دوستوں کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ مسجد نبوی کا عمل ہے. یہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کا عمل ہے کہ صحابہ کے پاس جاتے، آؤ تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، ایمان لائے، مسجد کو لے کر آتے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یہ آپ کو ایمان کے تعلق سے فکر مند کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کو لانا اور ایمان کی مجلسیں قائم کرنا، علم کی مجلسیں قائم کرنا. حضرت جی بھوپال کے اجتماع میں ایک دفعہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آواز لگائی کہ 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد کرو، تو بھوپال میں یہ کیا بولتے ہیں اس کو، جہاں سے کام، میوات میں 100 مسجدیں 24 گھنٹے کے لیے آباد ہو گئی. 100 مسجدیں 24 گھنٹے کے لیے آباد ہوئی. باہر ملک والے لے رہے اس کام کو. انڈونیشیا میں 24 گھنٹے کے لیے مسجدیں آباد، تھائی لینڈ میں 24 گھنٹے کے لیے مسجدیں آباد. حضرت جی فرمائیں کہ دیکھو باطل ہے نا، تمہارے مسجدوں کے اوپر نظر ڈالا ہوا ہے. سوچو تو صحیح، اگر بینک والا واچمین اگر باہر بیٹھا ہوا ہے تو چور بینک کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، اور باطل تمہارے مسجدوں کے اوپر نظر ڈالا ہوا ہے. اگر تمہارا عملہ باہر ملاقاتوں میں باہر گیا ہوا ہے، گشت کر رہا ہے، مسجدوں کو پکڑ کر لا رہا ہے، باطل دیکھے گا کہ مسجد کے باہر اتنا بڑا عملہ ہے تو مسجد کے اندر کتنا بڑا عملہ ہوگا. مسجد کے اندر کتنا عملہ. اس کا مقصد دعوت و تعلیم استقبال کا مقصد ہر فرد امت مسجد کو آنے والا بن جائے. ہر فرد امت مسجد کو آنے والا بن جائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کو ذمہ داری کو لینا ہے، دل پہ لینا ہے.
رسم نہیں ہے، ایک سوئی، ایک ہے رسمی، ایک سوئی. دل و دماغ میں لینا ہے اس کام کو، دل و دماغ سے کرنا ہے، رسمی نہیں چلے گا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ یہی کام سے ہم کو کامیابی ہے، یہی کام سے. آج ہم دنیا کا کام ایک سوئی سے کرتے، کہاں جانا ہے بھائی، دکان کو جانا ہے 10 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے، سوئی سے کرتے. ملاقات ایک آدمی مل گیا، نہیں ملا، دوسرا ملاقات کے لیے گئے، بولے امیر صاحب تم مسجد کو جاؤ، میں اب دکان کو جاتا ہوں. رسمیت ہو گئی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہی کام سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا تعلق اللہ سے جڑا، اور اللہ سے لینے والے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ. کیسی برکتیں تھیں ان کے گھروں میں، کیسی برکتیں تھیں. 17 کھجور تھے تھیلی کے اندر، 17 کھجور. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غالباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے وہ تھیلی گم گئی. 17 کھجور تھے، 1050 من کھجور کھائے اس میں سے. کتنے؟ 1050 من. اللہ نے ایسی برکتیں دی تھی. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ بستی کے لوگ نمازی بن جائے، گھروں میں برکتیں آ جائے، تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا، صحابہ والا کام. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بولے ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بولے آپ گھر کے اعمال کرو اور میں مسجد کے اعمال کروں. مسجد کو گئے. کہاں گئے؟ مسجد کو گئے. گھر میں جو چکی تھی وہ چلنا شروع ہو گئی، اس میں سے آٹا نکلا. یہ اعمال تھے میرے دوستوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا. بولے کسی سے مانگیں گے نہیں، اللہ سے لیں گے. گھر میں تندور تھا، اس میں دھواں اڑائے تو اس میں سے آٹا نکلا، گندے ہوا آٹا نکلا، گندے ہوا آٹا. تو یہ اعمال کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم بھی کریں گے، گھروں میں ہمارے برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، دنیا میں چین سکون ملے گا، اطمینان ملے گا. تو گھر والی کو نیک بنانا، دعوت کے کام میں لگانا، گھر کے اعمال سے جوڑنا، اللہ کے راستے میں نکالنا، لے کے چلنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اگر دیندار نہیں بنائیں گے تو عورت کو بولیں گے کہ پھر گھر بناؤ، اچھا گھر بناؤ، گاڑی لو، اچھے کپڑے لو. میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سادگی پہ لائے. کیسے لائے؟ سادگی کے اوپر لے کر آئے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انصاری عورت بسترا ہدیے میں لے کر آئی. بسترا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عائشہ اس کو واپس کر دو، اے عائشہ اس کو واپس کر دو. تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بسترا انصاری عورت کو دے دیے، واپس کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اگر میں اللہ سے مانگوں، دعا کروں تو اللہ ان پہاڑوں کو سونا بنا دے گا. پہاڑوں کو سونا بنا دے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اچھا لباس تھا، وہ پہنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عائشہ تم یہ لباس پہننے کی وجہ سے اللہ اپنا چہرہ پلٹایا ہوا ہے. مدینے کے 150 لڑکیوں کے نکاح ہوئے اس لباس کے اوپر. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت. 2 وقت کی روٹی، 2 کپڑا جوڑا،
اور ایک مکان. مٹی کے برتن میں بھی تھالی ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی. لیکن شیطان کانچ کے برتن، چاندی کے برتن، سونے کے برتن میں لگا دیا اور مقصد سے ہٹا دیا. تو مسجد کی عمل کریں گے سب انشاءاللہ. 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد کرنا ہے. ہر نماز میں دعوت، تعلیم، استقبال کا عمل. ابھی ہمارا جو ہے نا چھلا لگا مہاراشٹر میں، تو ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوئی ہے، محنتیں ہو رہی ہے. 40 50 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے ایک بات رکھی کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن 5 نمازوں میں دعوت، تعلیم، استقبال کرنا ہے. تو دل کے اوپر لیے، وہاں کے ساتھیوں نے دل کے اوپر لیے ظہر اور اثر اضافہ کر کے دعوت، تعلیم، استقبال. جو مرکز نظام الدین کی بات ہوتی ہے وہ پورے عالم کے لیے ہوتی ہے، پورے عالم کے لیے بات ہوتی ہے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، تو رات کی شفٹیں بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہ اگر 200 گھر ہیں ہمارے مسجد کے اطراف میں، 200 مکان ہیں، تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں 4 بنا لیے تو وہ 50 گھر آ جائیں. 3 ساتھی 4 ساتھی کو، جو ایک ساتھی جماعت کو لے کے چل سکتا ہے ویسے ساتھی کو ذمہ دار بنا کر، اور پھر اس کے بعد میں تو 50 مکان پہ ہی یہ 4 ساتھی محنت کریں. 4 جماعتیں مل کے 50 کہ مستورات کی جماعت میں بھی اس میں سے نکالے، اور مردوں کی، اسٹوڈنٹس کی، طلبہ کی ہفتے والی تعلیم، کس کے گھر میں تعلیم، روزانہ کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ میں گھروں میں. یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے اوپر محنت کریں اور مشورے میں لائے. اگر کوئی ساتھی کہا کہ نہیں بھائی مجھے جو ہے نا تھوڑا ٹائم نہیں ہے، رات میں 10 بجے ملتا ہوں، تو مشورے میں بات رکھے. مشورے میں بات، یہ مشورہ میرے بھائیوں، دوستوں، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام کی بنیاد ہے. اگر میرا مسجد کا مشورہ ایک مس ہو گیا، ایک دن کا مشورہ چھوٹ گیا، تو 2 مہینے کی بے فکری میرے اندر آ جاتی ہے. 2 مہینے کی بے فکری آ جاتی ہے. تو مشورہ، پابندی سے مشورے میں جڑنا ہے، اور اس کے ساتھ میں دعوت، تعلیم، استقبال کا عمل ہے. گھر کی تعلیم ہے، مسجد کی تعلیم ہے. گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ میں تعلیم کریں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارا دین گھر کی چوکھٹ تک ہے. عورتوں کا دین اگر نسلوں تک ہے، نسلوں تک. حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں. عورتوں سے زیادہ بچے. عورتوں کی زندگی میں دین آئے گا تو نسلوں میں دین آئے گا. کریں گے انشاءاللہ. کہ دور ٹو دور محنت ہو. اللہ توفیق دیا. 8 گھنٹے لگانا ہے، 8 گھنٹے پہ آنا ہے، 8 گھنٹے تجارت، ملازمت، اور 8 گھنٹے کر کے گھر کے لیے. اور پہلی گشت اور دوسری گشت، یہ 2 ملا کے گشت ہے. دوسری گشت کریں گے، پہلی گشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. دوسری گشت میں فکر دلانا ہے، صبح سے فکر دلانا ہے. ہو سکے تو صبح میں جانا، ملاقات کرنا کہ بھائی آپ کی دوسری گشت ہے اور ہم وہاں پر پہنچیں گے. دوسرا یہ ہے کمزور مسجد دی جاتی ہے دوسری گشت کے لیے کہ وہاں کام کو جمانا ہے، کام کرنے والے ساتھیوں کو ٹھہرا کرنا ہے وہاں پر، اور پھر ایک گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں، یا نہیں تو کم سے کم فون پہ ان لوگوں کو فکر دلا دیں کہ بھائی ہم پہنچ گئے، آپ آئیے. چوتھی فکر یہ کرنا ہے کہ وہاں پر 3 دن کی جماعت نکالنا ہے. یہ دعوت کے کام کا دروازہ ہے 3 دن، جس کے 3 دن پابندی سے لگتے. میرے بھائیوں، آگے کا چھلا 4 مہینے اندرون بیرون سارے اس کے لگتے. 3 دن ہفتہ طے ہو اس کا. اگر وہاں سے 3 دن کی جماعت نہیں بنتی ہے تو اپنی جو 3 دن کی تاریخ ڈالے گئے ہیں ان کی 3 دن کی تاریخ ڈال کر ان کو لے کر 3 دن لے کر جا کر ان کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ وہاں پر بھی معاملہ کام پر ٹھہر جائے. کرو گے انشاءاللہ. اور 3 دن اپنی خود جماعت بنائیں، اپنی خود جماعت بنائیں. چندے کی جماعت نہ ہو، بلکہ ہماری ایک نیا ساتھی 9 پرانے ساتھی، یعنی تو 2 ساتھی کی جوڑی ہو جائے. تو کتنے جماعتیں بنیں گی؟ 4 جماعتیں ہیں اگر مسجد کے اندر، تو کتنے جماعتیں بنائیں گی؟ 4 جماعتیں نکلیں گی. 4 کریں گے انشاءاللہ.
سوال ہو جائے. اس کے ساتھ میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں شب گزاری کی پابندی کرنا ہے نا. شب گزاری بیان سننے کا نام نہیں ہے بلکہ اثر سے پہنچے اور اشراق کے بعد آئے بات سننے کے. اپنا توشہ اپنا بستر لے کر پہنچے اور رونے کے لیے پہنچے. رونے کی رات ہے شب گزاری کیا ہے یہ؟ اور رونے کی رات ہے. ایک ہفتہ محنت کرے حلقے کے اندر اور ساتھیوں کو لے کر مرکز کو پہنچے. کسی اللہ تو بتاؤ